پہلی بار تو نہیں آئے، آج 96 سے جب سے مجھے موقع ملا ہے ان لوگوں کی نمائندگی کرنے کا، تب سے اس طرح کے ہزاروں لاکھوں مسئلے آئے اور وہ لاکھوں ہزاروں مسئلے ہم نے حل کیے، اور انشاءاللہ جو آج انہوں نے یہاں جینوئن ڈیمانڈز رکھی ہے وہ ڈیمانڈز بھی انشاءاللہ حل کریں گے، دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً فیزڈ مینر میں، لیکن انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ میم یہاں پہ بات کی جائے، عمر صاحب نے کہا کہ آپ دہلی جائیں گے، جموں جنتر منتر پر جو ہے تقریر کی ہے، کیا کچھ کہیں گے، وضاحت چاہیں گے؟ 2 سال مطلب آج لگ بھگ 19 مہینے جو ہے جس سرکار کو ہو گئے، جس سرکار کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں۔ ان 19 مہینوں میں ہم نے عمر عبداللہ صاحب نے کافی کوشش کی اپنے طریقے سے بات چیت کرنے سے، تاکہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ واپس ملے اور جو گارنٹیز ہیں وہ ہمیں واپس ملے، لیکن اب آج 19 مہینوں کے بعد ہمیں لگا کہ اب ہمیں بات چیت سے آگے بڑھنا چاہیے، اور آنریبل چیف منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ حکم کیا ہے، پارٹی کو ڈائریکشن دی ہے کہ اب ہم مونسون سیشن کے پہلے دن جو ہے جنتر منتر پہ جائیں گے، ایک پیسفل پروٹیسٹ کریں گے اپنی طرف سے، جس میں سبھی آنریبل ایم ایل ایز ہو گئے۔ آنریبل ایم ایل ایز مینس میں بھی ایک ایم ایل اے ہوں پہلے، پھر منسٹر ہوں، اور ہم سب لوگ جائیں گے وہاں پہ، بیٹھیں گے وہاں پہ، ایک پیسفل پروٹیسٹ کریں گے اور اپنی جو ڈیمانڈ ہے وہ درج کریں گے۔ میم ایک یہ سوال ہے، جو نان پارٹیاں سے جو گورنمنٹ میں نہیں ہے وہ اس وقت دفتروں کا رخ کرتے ہیں، چاہے ایمز کی بات کریں گے یا دوسرے دفتروں کی بات کریں گے، یہ کیا وجہ ہے، ان کو کیا ہو گیا؟ میں سمجھتی ہوں ان کو فرسٹریشن، یہ تو سیدھے پتہ چلتا ہے کہ فرسٹریشن ہے، ان کو ہضم نہیں ہو رہا، ان کو برداشت نہیں ہو رہا، ان کے پاس پیشنس نہیں ہے کہ وہ ویٹ کریں کہ آج سرکار جو ہے وہ عمر عبداللہ صاحب کی قیادت والی سرکار، نیشنل کانفرنس کی سرکار چل رہی ہے، لوگوں نے اس سرکار کو اپنا اعتماد، اپنا بھروسہ جو ہے وہ دیا ہے، لیکن ان کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ بیچارے رات بھر منگیری لال کے حسین سپنے دیکھتے ہیں، شاید ایمز میں جائیں گے، وہاں میٹنگ کریں گے، کس اتھارٹی سے کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور دیکھیں کل اوقاف کی جو صدر صاحبہ ہیں وہ کل چلی گئی، کس اتھارٹی سے جا رہی ہے، کیا اتھارٹی ہے ان کے پاس؟ اگر آج اوقاف ان کے پاس ہے، میں نے تو کبھی اوقاف کی میٹنگ نہیں کی ہے کیونکہ میں مناسب نہیں سمجھتی ہوں، لیکن کس حیثیت سے وہ ایمز میں جاتے ہیں؟ اسی طرح پہلے پی ڈی پی پریزیڈنٹ صاحبہ چلی گئی کہ میں جی ریویو میٹنگ کروں گی۔ ہاں محترمہ، آج آپ کوئی اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ایم ایل اے نہیں ہیں، آپ منسٹر نہیں ہیں، آپ پاور میں نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، تو کس حیثیت سے جائیں گے آپ؟ ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ یہ مجھے لگتا ہے، میں تو اس کو کہوں گی آؤٹ آف فرسٹریشن یہ ساری چیزیں جو ہیں، یا تو یادداشت بھول چکے ہیں کہ ہم کہاں پہ۔ جس طرح سے آپ نے اپنے تقریر میں کہا کہ محبوبہ مفتی کا ایمز جانا، وہاں راستہ بنانا، کیا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کیا مانے کہ اس وقت جو دیگر سیاسی جماعت اس میں ذمہ دار محبوبہ مفتی؟ آپ مجھے خود بتائیے کہ میں نے پہلے ہی کہا شاید ان کی یادداشت صحیح نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں نہیں ہے، وہ ایمز میں ریویو میٹنگ نہیں کر سکتی، ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چلی جاتی ہیں، وہاں بیٹھ کے میٹنگ کرتی ہے۔ دوسرے دن جو ہے وہاں پہ درخشا اندرابی جی جاتی ہے، وہ کس اتھارٹی سے جاتی ہے؟ اگر میں جاؤں، میں ایز ہیلتھ منسٹر جاؤں گی، آنریبل چیف منسٹر صاحب نے ریویو کیا ہے، وہ جموں کشمیر کے چیف منسٹر صاحب ہیں، تو جب پی ڈی پی پریزیڈنٹ گئی، آج کوئی اور گیا، کل کوئی اور جائے گا، تو اس کا مطلب ہے ان کے بی جے پی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، آج میں جاؤں گی، کل آپ جائیے، پرسوں کسی اور کو بھیجیے، یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ خود بتائیے۔ سیکنڈ جی، آپ وزیر ایجوکیشن جو گورنمنٹ آف انڈیا ان سے ملے ہیں آپ دلی میں، تو کیا کچھ وہاں پہ کشمیری بچوں کے مطالبات جو ہے ان کے مسائل جو کیا وہاں پہ؟ میں ملی تھی کیونکہ میری میٹنگ 2 مہینے پہلے مقرر ہوا تھا یہ ڈیٹ، جس ڈیٹ پہ میں گئی تھی۔ کچھ ایشوز ہیں ہمارے جو یونین گورنمنٹ کے کنسرن ہیں، انہی کے حد اختیار میں ہیں، وہ یہاں یو ٹی کے حد اختیار میں نہیں ہے۔ اس میں ٹی ای ٹی ٹیسٹ ہیں، اس میں ہمارے ویٹ کالجز کا مسئلہ تھا، اس میں ہمارے جو آیاز کام کرتے ہیں ان کا مسئلہ تھا، اسی طرح سمگرا میں جو ہمارے کام کرتے ہیں بچے یہاں پہ ان کا مسئلہ تھا۔ تو میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آؤٹ سورس پہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، ٹیلنٹڈ لوگ نہیں آتے ہیں، اس سے بیٹر ہے کہ اگر آپ اسکیموں کو لگانا چاہتے ہیں، یہاں کے بچوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں، وہ پرماننٹ دے دیجیے تاکہ بچے ان کو ایک ہی بار جو ہے کنفرم ہو جائے گا کہ ہم پرماننٹ کام کر رہے ہیں، نہ کہ بار بار ڈسٹرب رہیں گے۔ اب آؤٹ سورس پہ سال ہے،
फिर 2 साल है, फिर 6 महीने है, तो वो भी डिस्टर्ब रहते हैं, तो उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मैम यहाँ पे आपने तकरीर में बात की है ज़ालाबारी के हवाले से, कल भी शोपियां और कुलगाम में भी हुई है। सरकार के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह आपने कहा कि यूपी में काम करना बहुत दुश्वार है, और क्या उम्मीद रखेंगे जो मालिकाने बागात है, क्या किसी हद तक उनको राहत की सांस मिलेगी यहाँ की सरकार? पहले ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पे जो है काम कर रहे हैं, और जो कंसर्न हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब हैं वो भी इस पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो हमारे किसानों को मिले, ताकि उनको गारंटी रहे, उनकी फसल में अगर खुदा न खास्ता कभी नुकसान हो उसके लिए इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस जो है